السلام علیکم مذاب الہی ناول ایپیسوڈ 10۔ بہراج ایک ضروری چلا کرنے مصروف تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا نذیر صاحب اور ان کے گھرانے کی کمزوری کیا ہے۔ ان کی کمزوری کو اپنی طاقت بنا کر ان تینوں کو اپنا غلام کرے اور ان کی بیٹی کا ناجائز استعمال بھی کر سکے۔ جیسے کہ شیطان کی ہدایت تھی کہ اسے اپنے خونی رشتے کی اب ضرورت ہے، اسی لیے تو ان کے گھر گیا تھا۔ نیسا بھی بالکل ٹھیک تھی اور کھانا کسی اور نے کھایا ہے، یہ سب باتیں جان کر اسے بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ غصہ الگ، جو حال اس کا بہراج نے کرنا تھا وہ الگ۔ وہ پہلے ہی نکاہت محسوس کر رہا تھا، اس کا بہت سا خون بہراج پی چکا تھا۔ بہراج نے رات کے کھانے کا کہا تھا، لیکن اس کے کھانے کا بندوبست اب لگ رہا تھا وہ نہیں کرے گا۔ گھروں کے اوپر اڑتا ہوا اس نے معلوم کیا کہ وہ شربت اور کھانا کہاں گیا۔ تبھی اسے محلے کے گھر کا پتہ چلا۔ وہ غائبانہ گیا اور جا کر دیکھا سب نے کھانا کھایا تھا، بس ایک بچے نے نہیں کھایا تھا۔ وہ بچہ ڈرا سہما رو رہا تھا کیونکہ اس کے ماں باپ بھائی بے ہوشی سے اٹھ نہیں رہے تھے۔ اس بچے پر ظاہر ہوئے بغیر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ بے ہوش ہو گیا تو خونی بلا اس کے والدین اور بھائی جادو سے بہراج کے پاس ڈیرے پر بھجوا دیا، اور بھی جتنے لوگوں نے کھانا کھایا تھا سب کو بہراج کے پاس پہنچایا۔ ان کو بھیج کر وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ ایک دن مر ہی جائیں گے، اسی لیے وہ انسان بنا اس بچے کے گھر گیا۔ اس بے ہوشی میں اس نے اس کی شارک پر منہ لگایا اور کچھ دیر اس کا ہاتھ اس کے دل کی جگہ پر رکا۔ بچہ تڑپنے لگا، تبھی اس کا دل بند ہو گیا اور اسے سالم نکل گیا۔ اسے خود ہی اپنی خوراک کا انتظام کرنا تھا، بہراج اسے پھر سے سزا دے گا۔ وہ وہاں سے ڈیرے پر پہنچا تو بہراج غصے میں ٹہر رہا تھا۔ یہ کون لوگ ہیں اور انہوں نے کھانا کیسے کھایا؟ وہ خونی بلا یہ سب جان چکی تھی، اسی لیے سب بتا دیا۔ تم کیوں اس دفعہ ناکام ہو؟ ان کا کوئی ایسا بچہ یا فرد جس نے کھانا نہ کھایا ہو؟ اور کوئی نہیں آقا، جو بھی تھے سب کے سب آپ کے حضور پیش کر دیے۔ ان کے سامنے تو نہیں آئے تھے تم؟ نہیں مالک، وہ مؤدب ہوا جھکا۔ اب ادھر آؤ مالک، آپ نے میری خوراک کا وعدہ کیا تھا مجھ سے، وہ منت اور عاجزی سے بولا۔ وہ جانتا تھا نہیں مانے گا۔ اچھا جاؤ، بہراج نے اتنا ہی کہا کہ اس کی بلا کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ان دونوں کم عمر جوڑے میں سے مرد تمہاری خوراک ہے، لیکن یاد رکھنا کبھی جو جھوٹ بولا یا دھوکہ دیا مجھے تو زندہ نہیں بچو گے۔ اور شہادت کی انگلی اٹھائے خبردار کر رہا تھا۔ وہ خونی بلا اس کے سامنے جھک گئی۔ رات تک نذیر صاحب نے اس معاملے پر بہت سوچا۔ انہیں بہراج میں کوئی برائی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ ایک سنجیدہ اور چپ چپ رہنے والا، خود میں اپنے دکھ تکلیفیں دل میں رکھنے والا انسان لگا، جو اندر ہی اندر غمزدہ اور پریشان رہتا ہو، کسی سے کہتا نہ ہو۔ ان کو لگا کہ زبیدہ بیگم بس نہ جاننے کی وجہ سے اس پر شک کر رہی ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہ تھا، اور یہ حقیقت نذیر صاحب کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، نہ ہی وہ کچھ سمجھنا چاہتے تھے۔ زبیدہ بیگم سے پھر اسی معاملے میں مذاکرات کے بعد زبیدہ بیگم نے ان کو کہا کہ وہ نساء سے بات کر لیں۔ ان کا دل بجھ چکا تھا، لیکن وہ جانتی تھیں کہ نذیر صاحب ان کی بات نہیں سمجھ رہے، اور ان کے پاس کوئی معقول دلیل نہیں تھی جو کہ ایک ثبوت کے طور پر ہو۔ ان کے دل کی سچائی ہی تھی کہ وہ یہ سب محسوس کر پا رہی تھیں۔ اسی رات نذیر صاحب کی کال بہراج کو آئی۔ نیسا سے پوچھ چکے تھے، وہ ہاں کر چکی تھی۔ نہ کر دو، زبیدہ بیگم نے اسے ماں ہونے کے مان سے منع کرنا چاہا۔ کوئی خاص وجہ یا دلیل امی؟ نیسا نے بات کی دلیل اور وجہ مانگی تھی۔ زبیدہ بیگم خاموش ہو گئیں۔ ان کا دل بجھ گیا تھا، کیونکہ تمہاری ماں ہوں میں۔ ماں کا دل کہتا ہے اپنی بیٹی کے لیے۔ ایک لمحے کو نیسا خاموش رہ گئی اور زبیدہ بیگم کا دل بھر سا گیا۔ وہ رخ موڑ کر فوراً وہاں سے چلی گئیں۔ جو بچہ ماں کا دکھ فکر نہ سمجھ سکے، اسے بس اپنا دکھ سمجھنا آسان ہوتا ہے، جنم دینے والی ماں کا نہیں۔ اپنا تکلیف میں اور بے چین دل نہیں دکھا سکتی تھیں۔ امی کو تو بس وہم سوچتے ہیں۔ وہ سر جھٹک کر کمرے سے باہر بابا کے پاس چلی گئی۔ اسے بس دولت کا لالچ تھا، پر آسائش اور عیش کی زندگی جینا چاہتی تھی وہ۔ ادھر ادھر کی چند باتوں کے بعد نذیر صاحب مدعے پر آئے۔ تمہیں کوئی پسند ہے یا کسی کو پسند کرتے ہو بہراج؟ بہراج حیران تھا، اس وقت نذیر صاحب کی کال کیوں؟ اس سوال پر اس نے اسے سب کو سمجھا دیا۔ جی نہیں تاؤ، ایسے کاموں کے لیے وقت ہی نہیں ملا۔ سخت کام کیے، شام سو جاتا اور صبح آنکھ کھلتی۔ وہ
بڑی مکاری سے معصوم بن رہا تھا۔ سچ تو یہ کہ وہ باہر کسی ملک میں نہیں گیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں تمہیں بیٹا، بہت شریف اور نیک بچے ہو۔ بہراج تنزن ہنس دیا۔ کیا کہہ سکتا ہوں میں تاؤ، آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ وہ بظاہر پیار سے بات کر رہا تھا لیکن در حقیقت ان پر طنز کر رہا تھا۔ وہ کچھ اپنی سادگی، کچھ بے وقوفی میں نہیں سمجھ سکے اس کے انداز۔ کل گھر آؤ، آرام سے بات ہوگی۔ اللہ حافظ کہہ کر کال بند کی۔ مکرو کہہ کے لگانے لگا، جس سے میں فقط فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، ناجائز اس سے شادی۔ وہ زور سے ہنسنے لگا۔ کاٹ کے الٹو سب کے سب بے وقوف، زہر خند لہجے میں بولا، انداز میں یوں نفرت تھی جیسے اس گھرانے نے کوئی نقصان کیا اس کا۔ ایسا کام کروں گا کہ کوئی ایمان نہیں بچے گا تم لوگوں کا۔ آج تو لیے پھرتے ہو۔ وہ زہر اگل رہا تھا۔ اور تصور میں نذیر صاحب اور ان کی فیملی تھی۔ وہ اپنے گرو کے پاس جانے کا سوچ رہا تھا کیونکہ چلہ ناکام رہا تھا۔ ویسے کرنے کو بہت کچھ کر سکتا تھا لیکن ایک دفعہ وہ گرو کے پاس